بائیپولر ڈس آرڈر ایک بذات خود بیماری ہے، بہت بڑی بیماری ہے. اوپر سے یہ ایڈکشن کا بکھیڑا، یہ دونوں مل کے ڈوئل ڈس آرڈر جب بنتا ہے تو پھر بیچ میں یہ انفیڈیلٹی کا آ جانا، پارٹیز میں جانا جہاں ایسے خواتین و حضرات جو سب ڈرگز میں ہیں تو ان کے نزدیک جو حدود و قیود ہیں وہ بلر کر جاتی ہیں، انہیں صاف نظر نہیں آتا کہ حدیں کیا ہیں. کہ بائیپولر ڈس آرڈر عام طور پر ڈائیگنوز نہیں ہو پا رہا ہوتا کیونکہ یا تو اس میں انسان بہت ڈپریشن میں نظر آتا ہے یا پھر بہت خوش نظر آتا ہے. ایسے میں جو بیچ میں یہ تھوڑا ڈپریشن کا فیز ہوتا ہے تو لوگ اس کے لیے کچھ نہ کچھ ڈرگز کا استعمال شروع کر دیتے ہیں، جس میں ٹرینکلائزر تو عام بات ہے. یہ جو طریقہ کار ہے اس میں بعض اوقات انسان کے اندر کوئی جینیٹک ڈس آرڈر ہوتا ہے جس سے کہ الکوہل موافق نہیں رہتی، الکوہل کی پروسیسنگ میں خرابی ہو جاتی ہے اور الکوہلزم جسے ہم کہتے ہیں، انٹاکسیکیشن ہونے لگتی ہے اور پھر انٹاکسیکیشن سے پھر اور ڈرگز کی راہ ہموار ہوتی ہے. سب سے پہلے ان کو کچھ ادویات کی ضرورت ہے جو بائیپولر ڈس آرڈر میں ان کو اسٹیبلائز کریں، اور پھر ان کو کچھ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے کہ وہ ایسا لائف سٹائل اپنائیں جو کہ مزیدار ہو لیکن حلال و حرام کے قاعدے کے تحت ہو. کفالت کو برقرار رکھیں، بے عزتی مت کریں، دن میں 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ 10 دفعہ جتنی دفعہ چاہیں 1 منٹ کے لیے حق سچ کی آواز بلند کر دیں کہ یہ میں نے دیکھا ہے، یہ چیز ہوئی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور آپ توقع رکھتی ہیں کہ وہ اپنے لیے مدد حاصل کریں گے اور اپنی زندگی کو بہتر بنا لیں گے. مسئلہ بائیپولر ڈس آرڈر کا ہے جو فقط 2 گولیاں روز کی لینے سے بہتر ہو سکتا ہے. بلڈ پریشر کی طرح روز دوائی لینی پڑتی ہے اس کی. یہ جسمانی ڈس آرڈر ہے، برین ڈس آرڈر ہے تو برین جسم کا حصہ ہے، یہ مائنڈ کا ڈس آرڈر نہیں ہے، یہ برین کا ڈس آرڈر ہے. خاندانی تسلسل ہے اور یہ پیچھے جینز کا بھی اس میں ہاتھ ہے، اور پھر اس میں معاشرے کے اثرات بھی ہیں. السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے یو آسک فار اٹ اور فرائیڈے ایوننگ آپ کو ولنگ ویز پہ ہم خوش آمدید کہتے ہیں. آج بھی پروگرام میں ہم ایک مسئلہ جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ بہت سی زندگیوں کے تانے بانے جوڑ رہا ہے یا توڑ رہا ہے. ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ ایز این ایکسپرٹ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر صداقت علی جو CEO ہیں ولنگ ویز کے، اور ساتھ میں ایڈکشن سائیکیٹرسٹ بھی ہیں اور کاؤنسلر بھی ہیں. اور اس کے علاوہ ڈاکٹر سعدیہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں، سینئر کاؤنسلر ندیم نور صاحب ہمارے ساتھ ہیں، کلینکل سائیکالوجسٹ مس تحسین امجد ہیں، اور ساتھ میں ادھر ہمارے ساتھ مس شمائلہ بطول ہیں جو کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں ولنگ ویز کی، ڈاکٹر امان اللہ ہے، مس آمنہ نواز کلینکل سائیکالوجسٹ یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب، مسائل یہ ہیں کہ یہ جیکسن ہائٹس جو ایک ایسا علاقہ ہے نیو یارک میں جہاں پہ شادی کے بعد کہیں پاکستانی وہاں پہ کافی رہتے ہیں، اور بابر صاحب ہیں ان کے ہسبینڈ، ان کا نام صیغہ راز میں رکھنے کے لیے ہم انارکلی سمجھ لیتے ہیں، خاتون کا نام انارکلی ہے. بریف ہسٹری ان کے خامد کی یہ ہے کہ وہ وعدے کرتے ہیں کہ اب وہ سدھر جائیں گے اور اپنی شادی کو ٹھیک بنائیں گے، اپنی بیوی کے ساتھ تعلق ٹھیک بنائیں گے، مگر پھر وعدوں سے پھسل جاتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ وہ ورکاہولزم یعنی کہ بہت کام کاج بھی کرتے ہیں، وہاں پہ الکوہولزم یعنی کہ شراب بھی بہت زیادہ پیتے ہیں، حتیٰ کہ بات شراب تک نہیں ہے بلکہ ڈرگز بھی یوز کرتے ہیں. بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی بلکہ بہت سی، ایک نہیں بہت سی ایکسٹرا میرٹل افیئرز ہیں ان کے، بہت سی خواتین کے ساتھ ان کے افیئرز ہیں جن کا علم جو ہے ان کی وائف جنہوں نے ہم سے رابطہ کیا ان کو بھی ہے. وہ ان سے پیار بھی کرتی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ شوہر سدھر جائیں، بچے بھی ہیں، مگر بات بنتی نہیں ہے. شوہر کو جو ہے کمپلسو گیمبلر بھی ہیں، کمپلسو چیٹر بھی ہیں، کمپلسو لائر بھی ہیں. یہ سارے جو ہیں انہوں نے جو باتیں کہی ہیں انہی سے میں لے کے کہہ رہا ہوں، اور کمپلسو وومنائزر بھی ہیں. تو اس سے پہلے جن کاؤنسلر سے انہوں نے کاؤنسلنگ لی انہوں نے کہا کہ جب اتنے مسائل ہیں تو آپ چھوڑ دیجئے، وائی گیٹ ان ٹو دس کوئک سینڈ، دلدل میں مزید دھنسنے کا کیا فائدہ. مگر ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ابھی بھی ہاتھ پاؤں مار رہی ہیں. اور اسی ضمن میں
آپ سے رابطہ کرنا چاہ رہی تھیں. جو بظاہر ہسٹری ہے وہ بائیپولر ڈس آرڈر نظر آ رہا ہے پس منظر میں. فیملی میں سوسائڈس کا جو ایک انسیڈنسز ہے وہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں, اور کئی اور اشارے بھی ملتے ہیں. رسکی بیہیویئر ہے, انرجیٹک ہیں, بہت دیالو ہیں, پیار پہ اتر آئے تو گنگا بہا دیں. بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں. ہاں, اور اگر تنگ کرنے پہ اتر آئے تو جمنا کی طرف چل پڑتے ہیں. تو یہ ایسے معاملات ہیں جس میں نظر آ رہا ہے کہ پس منظر میں فیملی میں بائیپولر ڈس آرڈر ہے. جب بائیپولر ڈس آرڈر ہوتا ہے اور وہ ڈائیگنوز نہیں ہو پاتا, کیونکہ بائیپولر ڈس آرڈر عام طور پر ڈائیگنوز نہیں ہو پا رہا ہوتا, کیونکہ یا تو اس میں انسان بہت ڈپریشن میں نظر آتا ہے یا پھر بہت خوش نظر آتا ہے. جب ڈپریشن میں ہوتا ہے تو پھر وہ بعض اوقات ڈاکٹر سے رابطہ کرتا ہے, لیکن جب وہ خوش ہوتا ہے اور ایلیشن میں ہوتا ہے اور ہائی انرجی میں ہوتا ہے بغیر کسی معقول وجہ کے, تو پھر وہ ڈاکٹر سے رجوع کرنا عجیب لگتا ہے. کیونکہ آپ کیا ڈاکٹر کو جا کے یہ کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب میں بہت خوش ہوں, میرا کچھ کر لیں. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے. تو ابھی تک وہ رواج نہیں ہوا. ویسے ہونا چاہیے کہ جیسے بلا وجہ کی ڈپریشن میں آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, تو بلا وجہ کی خوشی میں بھی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں کہ ڈاکٹر صاحب میں ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہوں اور میں بالکل تھکن محسوس نہیں کرتا, مجھے نیند کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی, میں بھاگا دوڑا پھرتا ہوں, میں ایسے ہی لوگوں پہ صدقے واری ہوتا رہتا ہوں, تو میرا کچھ کر لیں. تو ایسے میں جو بیچ میں یہ تھوڑا ڈپریشن کا فیز ہوتا ہے تو لوگ اس کے لیے کچھ نہ کچھ ڈرگز کا استعمال شروع کر دیتے ہیں, جس میں ٹرینکلائزر تو عام بات ہے, خواتین اپنا ہاتھ ٹرینکلائزر پہ کافی رواں کرتی ہے. اس میں مردوں کا عام طور پر بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ سی ای اوز ہوں, بزنس مین ہوں, تو شام کو وہ جو سیدھا گھر نہیں آتے مرد, انہیں گھر تھانہ سا لگتا ہے, تو وہ کہیں نہ کہیں سے ہو کے آنا چاہتے ہیں, تو وہ اپنے موڈ کو بہلا کے آنا چاہتے ہیں. الکوہل کا استعمال, اور الکوہل ایک ایسا نشہ ہے جو کہ ریلیکس کرتا ہے, کانفیڈنٹ کرتا ہے, تھوڑا مہربان بناتا ہے اور تھوڑی انرجی بھی دیتا ہے. اس میں کیلوریز ہوتی ہے 7 کیلوریز پر سی سی. یہ گھی سے تھوڑی کم ہے, دیسی گھی سے تھوڑی کم ہے. تو یہ جو طریقہ کار ہے, اس میں بعض اوقات انسان کے اندر کوئی جینیٹک ڈس آرڈر ہوتا ہے جس سے کہ الکوہل موافق نہیں رہتی, الکوہل کی پروسیسنگ میں خرابی ہو جاتی ہے, اور الکوہلزم جسے ہم کہتے ہیں, انٹاکسیکیشن ہونے لگتی ہے, اور پھر انٹاکسیکیشن سے پھر اور ڈرگز کی راہ ہموار ہوتی ہے. جب ڈرگز کرتے ہیں, الکوہل کرتے ہیں, تو ویلیو سسٹم نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے. پھر ایک ایڈکٹ کا یا الکوہلک کا کوئی ویلیو سسٹم نہیں ہوتا, کوئی اس کا دین ایمان نہیں ہوتا. اس کے نزدیک سب سے بڑا ایمان اس کا وہ نشہ اور شراب ہوتا ہے. اس میں اس کا کوئی بس نہیں چلتا, کیونکہ جب انسان انڈر دی انفلوئنس آف الکوہل یا ڈرگز ہوتا ہے تو اس کو غلط فیصلے کرتے ہوئے کوئی گلٹ نہیں ہوتا, غلط فیصلے کرتے ہوئے اس کو کوئی جھجک نہیں ہوتی, کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہوتی, آگے بڑھنے کا ایک اندر سے رجحان ہوتا ہے. تو رسکی بیہیویئر ہو جاتا ہے,
گیمبلنگ کا بھی بائیپولر ڈس آرڈر میں ایک بہت عام پایا جاتا ہے. کچھ چیزیں ہیں جو بائیپولر ڈس آرڈر سے وابستہ ہیں، جیسے خودکشی کا رجحان. دنیا میں زیادہ تر جو لوگ خودکشی کرتے ہیں ان کے اندر بائیپولر ٹینڈنسیز دیکھی گئی ہیں. اب آپ سوچئے بائیپولر ڈس آرڈر ایک بذات خود بیماری ہے، بہت بڑی بیماری ہے. اوپر سے یہ ایڈکشن کا بکھیڑا، یہ دونوں مل کے ڈوئل ڈس آرڈر جب بنتا ہے تو پھر بیچ میں یہ انفیڈیلٹی کا آ جانا، پارٹیز میں جانا جہاں ایسے خواتین و حضرات جو سب ڈرگز میں ہیں تو ان کے نزدیک جو حدود و قیود ہیں وہ بلر کر جاتی ہیں، انہیں صاف نظر نہیں آتا کہ حدیں کیا ہیں. شروع کے دنوں میں تو بات اتنی نہیں بگڑتی، لیکن آگے جا کے حالات بہت بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر اگر بیوی جو ہے وہ حلال اور حرام کا جو پہلو بتایا ہے وہ اس کا خیال رکھتی ہے تو پھر بھی بیوی کو کافی اذیت کے لمحات میں سے گزرنا پڑتا ہے. اور بیویوں کے لیے یہ چیز چونکہ بالکل قابل قبول نہیں ہوتی، اور جو ہی بیوی کو پتہ چلتا ہے کہ گیمبلنگ بھی برداشت کر لی، ورکوہلزم بھی برداشت کر لیا، الکوہلزم بھی برداشت کر لیا، بٹ وین اٹ کمز ٹو another women تو خواتین جو ہیں ان کو بہت زیادہ، جسے ہم سوکن کا ساڑا کہتے ہیں نا، وہ اس کو نہیں برداشت کر سکتی. کہتے باقی سب ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں ہوگا. اور پھر خاوند وعدے کرتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا تم مجھے گھر میں خود شراب بنا کے دیا کرو، ذرا شراب کا ماحول بھی اچھا بناؤ، ذرا موڈ اور مزاج بھی اچھا رکھا کرو، تو پھر مجھے باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں. اور خواتین بعض اوقات لیور ہو کے اس میں چلی جاتی ہیں، حالانکہ کسی کے غلط کام میں بالکل بھی تعاون نہیں کرنا چاہیے. اور پھر غلط کام میں آپ تعاون کر کے اگر یہ سوچتے ہیں کہ وہ اپنے کیے ہوئے باتیں یاد رکھیں گے تو یہ ایسا بھی نہیں ہوتا. پکی بات ہے کہ جب کوئی بندہ کسی قسم کی ایڈکشن میں ہوتا ہے تو ایڈکشن کمز فرسٹ، یہ باقی سب چیزیں سیکنڈری ہو جاتی ہیں. یہ حدود و قیود، یہ لیگیلٹی، یہ مذہبی معاملات، یہ بیوی، یہ بچے، یہ والدین، سب پیچھے رہ جاتے ہیں. اور اگر مقابلہ پڑ جائے کسی ایڈکشن کا کسی اور رشتے کے ساتھ تو ہر رشتہ ہار جاتا ہے، اور اپنے آپ کو کبھی نشے کی بیماری کے مقابل کھڑا نہیں کرنا چاہیے. لیکن خواتین پہلا حربہ یہ استعمال کرتی ہیں کہ ناراض ہو گئیں، غصہ کر لیا، جس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سوائے اس کے کہ گھریلو زندگی خراب ہوتی ہے. سب سے پہلے ان کو کچھ ادویات کی ضرورت ہے جو بائیپولر ڈس آرڈر میں ان کو اسٹیبلائز کریں، اور پھر ان کو کچھ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے کہ وہ ایسا لائف سٹائل اپنائیں جو کہ مزیدار ہو لیکن حلال و حرام کے قاعدے کے تحت ہو. ہم جو بھی گفتگو کر رہے ہیں اس میں ان کے شوہر کے ہیں یہ پرابلم، خاتون جو ہیں ان کی وائف جو ہیں جنہوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے، میں یہ سمجھوں گا کہ ہمیں ان صاحب تک رسائی حاصل کرنی چاہیے جن کا مسئلہ ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ گھٹیا انسان، اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں، نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے، کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے. وہ کوئی علاج سے بہت زیادہ انکاری نہیں ہے بس، لیکن ہم ہیں چکنے گڑے، یعنی جس طرف لگائیں اس طرف لگ پڑتے ہیں، لیکن اپنے وہ جو طور طریقے ہیں وہ اسی پہ رہتے ہیں. کیونکہ وہ بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے اگر آپ کے پاس کوئی ڈائبیٹک ہو
اور وہ کسی صورت میٹھے سے پرہیز نہ کرتا ہو، لیکن اگر آپ انہیں مختلف ڈاکٹروں کو دکھائیں تو وہ چلے جائیں، لیکن جب ڈاکٹر ان سے کہتے ہیں کہ یہ نہ کریں اور یہ کریں اور وہ نہ کریں اور یہ کریں، تو وہ ویسا کر نہیں پاتے، کیونکہ ان کے جسم میں بے قابو قسم کے کیمیکلز ہیں جو زور پکڑتے ہیں تو سب کچھ بہا کے لے جاتے ہیں۔ بنیادی طور پر وہ جو ان کے جسم کے اندر، ان کے بلڈ کے اندر جو کیمیکلز ہیں جو بالکل بے قابو ہیں، وہ ان کو کسی قاعدے قانون کے اندر آنے نہیں دیتے۔ The man has not approached us, the gentleman who has the problem. Now, is it possible کہ ہم خاتون کو ایسا طاقتور بنائیں، ایسا کچھ آئیڈیا دیں کہ وہ بندے اپنے کو ٹھیک کر سکیں؟ دیکھیے، یہ اس کو ہم انڈائریکٹ کاؤنسلنگ کہتے ہیں کہ جو افیکٹڈ پارٹی ہے وہ ہمارے پاس آئی ہے اور جو پرپیٹریٹر ہے وہ جو ہے ہمارے پاس نہیں آیا، تو افیکٹڈ پارٹی کچھ غلطیاں کر رہی ہے یا کر رہی تھی، تو ہم اگر ان کی غلطیوں کو سدھار دیں تو ان کی زندگی میں کوئی بہتری آ سکتی ہے، اور جیسا کہ وہ کوئی بہت ریبیلیس نہیں ہے، وہ بھی آ سکتے ہیں کاؤنسلنگ میں یا علاج میں۔ معاملہ وہاں گڑبڑ ہوتا ہے جہاں ان کو جو ہدایات دی جائیں گی یا کوئی دوائیں دی جائیں گی اس سے وہ بدکیں گے، کیونکہ نہ صرف ان کو ایڈکشنز ہیں بلکہ ان کا ایک حلقہ احباب بھی تو ہے جو ان کو اس چیز میں سے نکلنے نہیں دیتا، اور جب بھی وہ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو جو ڈرگس کی ایڈکشن میں اس میں تو بندہ ہی ڈرگ کی طرف جاتا ہے، لیکن جو انسانوں کی ایڈکشن ہوتی ہے یا خواتین کی ایڈکشن مردوں کو ہوتی ہے، وہاں تو کبھی کبھی خاتون بھی تو واپس جو ہے الیور کر سکتی ہے۔ اور خاتون کے لیے میرا ایک کنسرن میں شیئر کرنا چاہ رہی ہوں، جنہوں نے اتنی سفرنگ اور اتنا بیٹریل اوور اینڈ اوور اگین دیکھا ہے، اور جو ایک فاؤنڈیشن ہوتی ہے شادی کی جو کہ ٹرسٹ ہے وہ اتنی دفعہ شیٹر ہو چکا ہے، تو از اٹ اے بیٹر آپشن کہ وہ یہ پورا ان کا جرنی جو ہے اس کا ویٹ کریں کہ وہ ڈرگ ایڈکشن اور اپنے بائی پولر میں سے نکلیں اور پھر ایک نیا سٹارٹ لیں، یا یہ بہتر ہے کہ وہ اپنی لائف کے لیے کچھ تھوڑی اسٹرانگ ہو کے تو موو آن کرنے کی کوشش کریں؟ دیکھیں، موو آن ہونا خواتین کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے۔ پہلے وہ ایک شادی ناکام ہوئی تو پھر یہ شادی میں آئی، اس میں مسائل ہیں پر اس قسم کے نہیں ہے، بالکل ایگزیکٹ اپوزٹ مسائل ہیں۔ پہلا خاوند کہتا تھا کہ اپنے دیور سے بھی پردہ کرو، اپنے جیٹ سے بھی پردہ کرو، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جس سے ان کا دم گھٹتا تھا، اور انہوں نے پھر واپس جو ہے اپنی زندگی کو میکے میں لا کے ایڈجسٹ کیا خلا کے بعد، اور پھر نئے سرے سے وہ یہ اس میں گئیں۔ سوال ایک بنیادی ہے جو جس کے وجہ سے میں چاہوں گا کہ آپ کو میں جواب فوری دے دوں۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ بیمار ہیں یا بگڑے ہوئے ہیں؟ اگر وہ بیمار ہیں تو کیا قدم اٹھانا چاہیے بیوی کو، اور اگر وہ بگڑے ہوئے ہیں تو کیا قدم اٹھانا سر چاہیے؟ کنڈیشن نہیں ہوں گے، بیمار لوگ بگڑ نہیں جاتے ہیں یا بگڑے لوگ بیمار نہیں ہو جاتے؟ دیکھیے، بگاڑ خالی ایک اور چیز ہے، اور بیمار ہونا اور ساتھ بگاڑ ہونا ایک دوسری صورتحال ہے۔ دیگر سرکمسٹانسز پہ بھی نظر رکھیں، وہ انارکلی ہیں، یعنی ساری خواتین انارکلیاں ہوتی ہیں، اور شہزادہ سلیم ایک دفعہ آیا تو انارکلی سامنے کھڑی تھی، اور شہزادہ سلیم کے ہاتھ میں 2 کبوتر تھے، تو اس نے کہا یہ ذرا پکڑنا، تو کبوتر پکڑ کے تو کھڑا کے تو شہزادہ سلیم ادھر ادھر ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ انارکلی کے ہاتھ میں کبوتر ایک ہے، تو اس نے کہا کہ دوسرا کدھر گیا؟ تو اس نے کہا کہ وہ اڑ گیا۔ تو شہزادہ سلیم بولتا ہے کیسے؟ تو اس نے دوسرا چھوڑ کے بولا ایسے۔ تو یہ اس طرح کی بھی چیزیں ہیں، سادگیاں ہیں، معصومیت ہے، اور وہ پھر جو تھوڑا لاڈ پیار کرتے ہیں بائی پولر ڈس آرڈر میں یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ وہ محبت کے دریا بہا دیتے ہیں، یعنی وہ اس طرح دل پگھلتا ہے انسان کہ پھر وہ بالکل روک نہیں سکتا۔ تو جب میرے پاس کوئی خاتون اس قسم کے مسئلے میں آتی ہے تو میں اس کو پوچھ لیتا ہوں کہ کیا آپ نے ایسا تو نہیں کرنا کہ آج آپ زندگی گزارنا چاہتی ہیں اس بندے کے ساتھ اور نیکسٹ ویک آپ آ کے کہیں گی کہ نہیں میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اور پھر 1 مہینے بعد آپ کہیں گی کہ نہیں میں رہنا چاہتی ہوں،
آپ کے پاس بھی ایسے بہت سے کیسز آتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے نقطہ نظر خواتین کا, نہیں میں نہیں رہ سکتی؟ سر وہ ایک ٹائم پر یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا اس کو اس پرابلم سے نکالنا ہے اور میں ہمیشہ اس کی ہیلپ کروں گی, اینڈ دوسرے لمحے کہ اٹس انف اینڈ آئی کین ناٹ لیو ود یو, اس طرح سے. اینڈ بعض اوقات تو اس طرح کے کیسز بھی ہمارے پاس آتے ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ رہنا نہیں ہے بٹ آپ اس کو ٹھیک کرتے ہیں. ہاں, جب ٹھیک ہو جائے گا تو میں اس کو چھوڑ دوں گی. چھوڑ دوں تو ایگزیکٹلی. بندہ پوچھتا ہے کہ جب یہ ٹھیک ہو جائے گا تو آپ چھوڑ کیوں دیں گی, اور اگر آپ نے چھوڑ ہی دینا ہے تو پھر ارلی دی بیٹر. بتائیں کہ ایک دفعہ ریلیشن شپ اس طرح سبوتاج ہو جائے تو کیا دوبارہ وہ کوئی ہیلدی ریلیشن شپ میں کنورٹ ہو سکتا ہے؟ آلویز چیزیں جو ہے وہ جب بگڑ سکتی ہیں تو پھر آپ انہیں درست بھی کر سکتے ہیں. یہ تو ریپیئر کا پروسیس تو دیکھنا پڑتا ہے. یہ جو ریپیئر ہے یہ دل کی بھی ہو جاتی ہے. سر ریزنٹمنٹس کا کیا ہوتا ہے؟ جو وائف جس کا کوئی فالٹ نہیں ہے اس کی ریزنٹمنٹس تو رہیں گی نا, وہ کیسے ہیل ہوں گی؟ ہاں, جب ریزنٹمنٹس ہوں گی تو ریزنٹمنٹ کا ہوتا ہے ریسینڈمنٹ, یعنی آپ ایک ہی بات کو دماغ میں دہراتے رہتے ہیں کہ ایسا کیا کیوں, اس نے ایسا کیا کیوں. تو جب ہم اس سائیکل کو کہیں بریک کر دیتے ہیں کہ جو ہو گیا سو ہو گیا, اور اگر ہم ایڈورسٹی پہ قابو پا لیتے ہیں تو ہم پہلے سے بہتر انسان بن جاتے ہیں. یعنی جو خاتون اپنے خاوند کو سدھار سکتی ہے تو وہ خاتون سدھارنے کے بعد پہلے جیسی تو نہیں رہے گی, وہ تو ایک طاقتور خاتون بھی نہیں. موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجئے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے, لیکن فوری مدد حاصل کیجئے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجئے, مدد حاصل کیجئے, مدد حاصل کیجئے. خاتون جو ہے اگر تو اپنے خاوند کو سدھارنا چاہتی ہیں تو میں ایسے موقعوں پہ یہ کہتا ہوتا ہوں کہ دیکھیے آپ جس مسئلے میں پھنس گئی ہیں مجھے اس کا بڑا افسوس ہے, اور اگر آپ چھوڑ سکتی ہوتی تو میرا خیال ہے آپ نے چھوڑ دیا ہوتا. مجھے لگتا ہے کہ آپ چھوڑ نہیں سکتی, اور بہتر یہ ہے کہ اب آپ ایک فیصلہ کر لیں, اور میں ان کو کہتا ہوں کہ اچھا اگر آپ سمجھ لیں کہ آپ کے ہاتھ میں اگر اللہ دین کا چراغ لگ جائے تو آپ کیا تبدیلی لانا چاہیں گی, یا کیا تبدیلیاں لانا چاہیں گی اپنے خاوند میں. تو ٹو دی پوائنٹ 2-3 چیزیں میں ان سے پوچھ لیتا ہوں کہ آپ کیا کرنا چاہیں گی. اللہ دین کے چراغ کا سن کے ان کے چہرے پہ کافی امید کی جو ایک کرن نظر آتی ہے مجھے, تو میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ یہ اللہ دین کا چراغ تھوڑا سلو ہے, مطلب یہ کہ بہت جلدی فوری نتائج نہیں نکلیں گے, یہ آہستہ آہستہ آپ کی زندگی جو ہے وہ ٹرن اراؤنڈ ہوگی. اور اس میں آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے چھوڑنا ہے تو چھوڑ دیجئے, پکڑنا ہے تو پکڑ لیجئے. تو پھر خواتین مجھے بتاتی ہیں کہ ان کی سہیلیاں بھی ان کو یہ مشورہ دیتی ہیں کہ بہت برا ہے تو تم اس کو چھوڑ دو. تو میں پوچھتا ہوں کہ پھر آپ کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ پھر میں کہتی ہوں کہ چھوڑ نہیں سکتی نا, بچے ہیں, 5 بچے ہیں, تو میں چھوڑ نہیں سکتی, ان بچوں کا کیا ہوگا. تو پھر میری سہیلیاں کہتی ہیں کہ تم پھر نہ چھوڑو, پھر تم رہو. تو پھر وہ کہتی ہیں کہ رہ نہیں نہ سکتی میں, کیونکہ وہ مجھے تنگ بہت کرتے ہیں, مجھے یہ تکلیف ہوتی ہے, مجھے وہ تکلیف ہوتی ہے, وہ مجھے برا بھلا کہتے ہیں, میں جب ان کو منع کرتی ہوں تو پھر وہ مجھے خرچہ تنگ کر دیتے ہیں, پھر وہ یہ کر دیتے ہیں. تو میں نے کہا پھر سہیلیاں کہتی ہیں کہ تم چھوڑ دو. تو میں کہتی ہوں چھوڑ نہیں نہ سکتی, پھر چھوڑ دوں گی تو روپیہ پیسہ کہاں سے آئے گا, سٹیٹس جو ہے, زندگی میں گاڑی ہے, گھر ہے, دیگر چیزیں ہیں. تو پھر سہیلیاں کہتی ہیں پھر رہو نا. تو عموماً جو آتی ہیں خواتین ان کو میں پہلے یہ کلیئرٹی دینا چاہتا ہوں کہ چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو, پکڑنا ہے تو پکڑ لو. چھوڑ دو تو پھر آپ کو آنے کی ضرورت نہیں, اور پکڑ لو تو پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے. جی, بعض اوقات اس میں بھی وائفس کو مشکل ہوتی ہے ڈیسیژن لینے میں کہ رہنے, اور اس میں بھی کنفیوزڈ ہوتی ہیں, اور وہ کئی دفعہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کاؤنسلرز ہمیں ہیلپ کریں کہ ہمیں رہنے یا نہیں رہنا. مطلب یہ جو سوال ہے نا یہ بڑی پرٹیننٹ کویشچن ہے
पिछोड़ने के रहना है। पर इसका जवाब बड़ा सिंपल, बहुत आसान है। आप जब जाते हैं ब्याह के रिश्ते में तो आपको अपनी बुनियादी खुशी का बंदोबस्त खुद करना होगा, और जो लाइफ पार्टनर से खुशी मिलेगी वो आप मलाई समझे, वो बोनस समझे। अगर आप खुशियों से महरूम हैं, अगर आप दुखी हैं तो कभी शादी में ना जाएं। अगर आपके पास खुशियां हैं और कुछ फालतू खुशियां हैं तो फिर आप शादी के रिश्ते में जाएं, और अपनी खुशियों का दारोमदार हमेशा अपनी ज़ात पर रखें। और खामद अगर आपको निहत्ता करने की कोशिश करता है, आपको आपकी खुशियों से महरूम करने की कोशिश करता है, आपको कहता है कि अब आपकी कोई सहेली नहीं होगी, अब आपका कोई बहन नहीं है, कोई भाई नहीं है, कोई माँ नहीं है, कोई बाप नहीं है, कोई जॉब नहीं है, कोई बैंक अकाउंट नहीं है, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, बस मैं जो हूँ, तो ऐसी बात नहीं मानते। ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। देखिए, अपनी खुशियों का बंदोबस्त खुद करने का मतलब ये नहीं कि दूसरों को तकलीफ हो। मतलब ये कहने का है कि लड़कियों को या लड़कों को, दोनों को, चूँकि इंसान है तो अपनी बुनियादी जिम्मेदारियाँ और जो खुशी है ये अल्टीमेटली तो हमारे जिस्म के कीमियावी बैलेंस पे डिपेंड करती है। यानी अगर कोई अपनी नींद का पूरा ख्याल रखता है और एक्सरसाइज करता है, खाने पीने में एतदाल को पॉलिसी रखता है और गुस्से से, लड़ाई झगड़े से परहेज़ करता है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा बंदा एक बुनियादी खुशी पा लेता है, चाहे उसको दुनिया की बहुत ज़्यादा आसाइशें हासिल ना भी हों। लेकिन जैसे मैंने बताया कि जो खातून आती हैं तो सबसे पहले मुझे सिर्फ ये असेस करना होता है कि ये अगले हफ्ते फिर ये तो नहीं कहेंगी कि मैंने नहीं बसना, और फिर मैं इसको इस पे मनाने की कोशिश करूँगा कि नहीं तुम बच जाओ। तो जो ये खेल खेलती हैं सी-सॉ वाला, तो मैं कहता हूँ कि नो, पहले आप फैसला कर लें कि आपने क्या करना है। अब उसमें तो मंसूबा होना चाहिए ना कोई। तो खातून अगर मेरा मशवरा सुनती हैं तो पहली बात तो ये है कि बसने का मंसूबा बना लें और जहन में एक डायरेक्शन रखें, क्योंकि इंसान का जहन जब एक डायरेक्शन में चलता है तो वो उसके मंजिल पे पहुंचने के इम्कानात कहीं ज़्यादा होते हैं। फिर मंजिल पर पहुंचने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो मदद दे सकती हैं, जैसे मोटिवेशन ऊपर होना, जैसे स्किल्स बहुत ज़्यादा होना, दूसरे लोगों का ताउन होना, जो फैमिली मेम्बर हैं या फैमिली से बाहर हैं, जो माहिरीन हैं, कोई मेंटोर होना जो कि वो हमें चुनना चाह रही हैं, या फिर रोज़ाना का नफ़ा नुकसान और प्रोग्रेस को चेक करना है, इन्वेंट्री चेक करना, फिर अपने माहौल में नॉन लिविंग चीज़ों का अच्छा इस्तेमाल करना। नॉन लिविंग चीज़ों में स्मार्टफोन का इस्तेमाल है, एप्लीकेशंस मौजूद हैं जो कि मदद करती हैं, आपको ऑन ट्रैक रखती हैं। आप गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके तो बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। यूट्यूब पे हज़ारों ऐसी वीडियोस होंगी जहां उनके लिए काबिल कदर एडवाइस हो सकती है। 100 वीडियोस तो मेरी हैं मियाँ बीवी के बारे में, और लोग उनसे फ़ायदा उठाते हैं और फीडबैक देते हैं, तो अच्छा महसूस होता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो कोई बुनियादी रूल्स समझ लें कि उन्होंने करना क्या है। एक रूल है कि उन्होंने अब अपने खामद को ये धमकी नहीं देनी कि मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊँगी, ना ही चंद दिन के लिए छोड़ के जाना है, ना ही इस धमकी को रोज़ाना दोहराते रहना। आज फिर पी कर आए हो? नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटिया को तो से बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के माल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। दूसरी बात,
کہ انہوں نے نہیں پتہ کرنا کہ وہ ایک عورت ہے کہ دو ہیں کہ چار ہیں کہ وہ کتنی ہیں، اور ان کا پیچھا کر کے ان کا حدود اربا، ان کا جغرافیہ تاریخ نہیں پتہ کرتے رہنا. نہ ہی ان خواتین سے براہ راست کوئی تبادلہ خیال کرنا ہے. انہوں نے غصہ نہیں کرنا، اپنے خاوند کی بے عزتی نہیں کرنی، کیونکہ کسی بھی مریض کی بے عزتی کریں تو اس کی شفا نہیں ہوگی، کیونکہ وہ بیمار ہیں تو بے عزتی نہیں کرنی. سب سے پہلی چیز جو انہوں نے گارنٹیڈ کرنی ہے کہ انہوں نے وہیں رہنا ہے اس گھر میں بیوی کے طور پر، اور اپنی کفالت کو ڈسٹرب نہیں کرنا، کیونکہ وہ اپنے خاوند کے زیر کفالت رہیں، ان کے بچے خاوند کے زیر کفالت رہیں، تو اس سے کافی ان کی زندگی میں کمفرٹ لیول بہتر ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی وہ کوئی چیز دیکھیں خاوند میں اس قسم کی جو کہ پرومسکوٹی کے زمرے میں آتی ہے، یا اڈلٹری یا چیٹنگ کے زمرے میں آتی ہے، یا ڈرگز یا ورکہولزم کے زمرے میں آتی ہے، جب بھی کوئی چیز دیکھیں تو خاوند کو بتا دیں کہ انہوں نے یہ چیز دیکھی ہے جس میں 20 سیکنڈ لگنے چاہیے، اور ساتھ ہی انہیں چاہیے خاوند کو بتا دیں کہ انہیں بہت تکلیف ہوئی ہے، اور ساتھ ہی اس امید کا اظہار کریں کہ وہ انتظار کر رہی ہیں کہ ان کا خاوند علاج کے اندر آ جائے اور اپنے لیے مدد حاصل کرے. 3 چیزیں کہ یہ آپ کا بیہیویئر بہت قابل اعتراض ہے، اس بیہیویئر سے میں روگی ہو گئی ہوں، اس بیہیویئر سے مجھے دکھ لگتا ہے، اس سے میری راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، اور کچھ فکرے بنا لیں جو اپنے جذبات کی ترجمانی کے لیے وہ کہیں، اور پھر ساتھ اس امید کا اظہار کریں کہ میں چاہوں گی کہ آپ اپنے لیے مناسب طبی مدد حاصل کریں، کیونکہ یہ بیماری کا معاملہ ہے. کفالت کو برقرار رکھیں، بے عزتی مت کریں. دن میں 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ 10 دفعہ جتنی دفعہ چاہیں 1 منٹ کے لیے حق سچ کی آواز بلند کر دیں کہ یہ میں نے دیکھا ہے، یہ چیز ہوئی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور آپ توقع رکھتی ہیں کہ وہ اپنے لیے مدد حاصل کریں گے اور اپنی زندگی کو بہتر بنا لیں گے، کیونکہ ان کی زندگی قیمتی ہے، ان کے اپنے لیے قیمتی ہے، ان کے بچوں کے لیے قیمتی ہے، اور ہر ایک کے لیے قیمتی ہے. تو یہ ایک بات وہ ساتھ ساتھ کرتی رہیں. ایک اور چیز یہ ہے کہ ایسی جگہوں سے مشورے کبھی بھی نہ مانگیں کہ جو ایکسپرٹس نہیں ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ کہ یہ سب کچھ کریں اور غصے میں نہ آئیں، اپنے آپ کو ٹیون اپ کر لیں، اور ٹنل کے آخر میں روشنی کو دیکھیں کہ ان کے خاوند جو ہیں وہ علاج معالجے میں آنے کے لیے تیار ہیں. معاملہ صرف یہ ہے کہ وہ پھسل جاتے. جب وہ علاج معالجے میں آنے کے لیے تیار ہوں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ان کے اندر تڑپ پیدا ہونے کا تھوڑا انتظار کریں. جیسے یہ خاتون تڑپ کے آئی ہیں، سر کے بل آئی ہیں، تو جب ان کا ہسبینڈ بھی تڑپ کے آئے گا اور سر کے بل آئے گا. میاں بیوی کا ریلیشن شپ ایک دوسرے کی اصلاح کا ریلیشن شپ نہیں ہوتا، لیکن اصلاح میں اور علاج میں فرق ہوتا ہے. آپ اپنے میاں یا بیوی کو جب بیمار دیکھتے ہیں تو آپ علاج کی طرف ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں، یا علاج مہیا کرتے ہیں، یا علاج میں آپ ساتھ مل کے جاتے ہیں. لیکن یہ جو اصلاح کا کام ہے کہ یہ ایسے نہ کرو یا ویسے کرو، تو برش ایسے کیوں کرتی ہو یا فلاں چیز یوں کیوں کرتی ہو، تو یہ جو چھوٹی چھوٹی نکتہ چینیاں ہیں جو بعض اوقات توہین امیز درجے کی نکتہ چینیاں ہو جاتی ہیں، اس سے رشتہ بہت پھیکا پڑتا ہے. اور اس کے علاوہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کی تعریف بھی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ میاں بیوی اگر ایک دوسرے کی جھوٹی بھی تعریف کریں تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا. مذہب میں اس کی اجازت ہے، کیونکہ ہم سب تھوڑا بہت تعریف کے خواہش مند ہوتے ہیں. بادشاہ تعریفوں کے خواہش مند ہوتے ہیں، اسی لیے تو درباری رکھتے تھے. اور آپ دیکھیے کہ جتنے بھی سیاستدان آپ چلتے پھرتے آپ کو نظر آتے ہیں، کبھی کوئی سیاستدان آپ نے اکیلے چلتے پھرتے دیکھا ہے؟ نہ. تو وہ اس وجہ سے ساتھ دوسرے لوگ ہوتے ہیں کہ یہ ایک حوصلہ افزائی سی محسوس ہوتی ہے. یہ جو بات ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی اصلاح کریں، میاں بیوی ایک دوسرے کے پیچھے پڑ جائیں، نکتہ چینیاں کریں، توہین کریں، تو یہ اپنی شادی کا گلا گھونٹ دینے والی بات ہے. اس سے اجتناب کرنا چاہیے. میاں بیوی ایک دوسرے کے اوپر جو پولیسنگ کرتے ہیں، جسے ہم اسپاؤسل اسٹاکنگ بھی کہتے ہیں، کہ ایسے ہی پتہ رکھنا سیل فون کے ذریعے کہ کدھر ہے، ٹریک ریکارڈ رکھنا، میاں کے دوستوں کے ساتھ
رابطے میں رہنا اور ان سے پوچھتے رہنا کہ آپ مجھے بتا دیجئے گا اندر کی بات. تو یہ سارے یہ گڑبڑ گھوٹالا اس میں کچھ نہیں رکھا. اصل بات یہ ہے کہ آپ علاج کی طرف مائل کرتے ہیں, آپ وعدے نہیں لیتے, اور اگر وعدے لیتے ہیں تو پھر خالی وعدے نہیں لیتے, ایسے وعدے لیتے ہیں جن کو دیکھا جا سکے کہ کیا وہ پورے ہو رہے ہیں, ایسے وعدے لیتے ہیں جن کو روز ناپا جا سکے کہ وہ کچھ پورے ہو رہے ہیں. تو آبزرویبل اور میئریبل وعدے لیتے ہیں. وہ جو دل کے اندر چھپے ہوئے وعدے ہیں, دل کے نہا خانوں میں چھپے ہوئے جو وعدے ہیں, ان کا کوئی اعتبار نہیں. بعض اوقات حل ایسے ہوتے ہیں جو کہ صحیح حل نہیں ہوتے. آپ بات کرتے ہیں, جیسے میں نے ابھی کہا کہ دیکھیں آپ اپنی کفالت اگر خراب نہیں کرتے اور آپ ابھی اپنی حالت خراب نہیں کرتے, سڑنا کڑنا, جھگڑے کرنا, فساد کرنا, اور آپ اپنے باہمی رشتے کو خراب نہیں کرتے اور آپ دل بدلنے کے لیے کام کرتے ہیں, تو پھر آپ پہلے سے تو بہتر ہی ہوتے ہیں نا. اور آپ سمجھ لیں کہ جیسے یہ کیس ہے تو اس میں 1 سال تو لگنا چاہیے. اگر میں کہوں کہ جی 25 سال انتظار کریں تو یہ پھر ٹو مچ ہوگا. یہ جو پہلو ہے, خاتون چونکہ انسان ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی کسی طرح قربت کے لمحات میں بیوی نہیں جانا چاہتی خامد کے ساتھ اور اس کے بڑے معقول وجوہات ہیں, تو کوئی شرع, کوئی قانون, کوئی معاشرہ اس خاتون کو مجبور نہیں کر سکتا. جب بھی ہم کسی کا دل توڑتے ہیں یا دل تھوڑا سا خراب کرتے ہیں تو اس کو ٹھیک کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے, اور یو ٹرن پھر لینا پڑتا ہے ہمیں. جب ہم تنقید کرتے ہیں تو پھر ایک وقت ہوتا ہے کہ جس کو ہمیں ختم کرنا ہوتا ہے. اچھا, تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے. تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے, اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں. گیٹ آؤٹ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے. آلریڈی اس رشتے ناطے میں دوریاں ہیں بیماری کی وجہ سے, حالات کی وجہ سے, پرومسکوٹی کی وجہ سے. تو کیا وقتی طور پر اگر خاتون اپنے ہسبینڈ کو قربت سے پولائٹلی منع کرتی ہیں تو کیا اس سے دوریاں بڑھ نہیں جائیں گی؟ تقریباً ڈاکٹر صاحب کا بھی سوال یہی تھا. دوریاں اس سے نہیں بڑھتی. اگر اس میں ہم عزت کا خیال رکھتے ہوئے, اپنے فطری رجحان کو ظاہر کرتے ہوئے کہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے, دوریاں کانٹینٹ سے نہیں بڑھتی کہ ہم نے کہا کیا ہے. دوریاں پروسیس سے بڑھتی ہیں کہ ہم نے کہا کیسے ہے, ہم نے باڈی لینگویج کیسی یوز کی. لیکن جب ہم لاجک کے ساتھ بات کرتے ہیں اور عزت کے ساتھ بات کرتے ہیں تو دوری اس سے نہیں بڑھتی. اور خامد کو جب میسج یہ ملتا ہے تو وہ ذہن میں کہیں نہ کہیں پیچھے اس کے تبدیلیاں آنی شروع ہوتی ہیں کہ مجھے اپنی بیوی کا دل جیتنے کے لیے کیا کچھ کرنا ہوگا. اور چونکہ اس پرٹیکولر کیس پہ خامد کچھ نہ کچھ اس میں فلیکسیبلٹی ہے, وہ کم از کم بظاہر کچھ کمپلائنس بھی دے دیتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ خاتون کے جو لکھنے کا انداز ہے, جو بات چیت میں نے پڑھی ہے ان باکس میں, تو مجھے عادت ہو گئی ہے اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم کہ میں ونرز کو بہت پہچان لیتا ہوں, اور ونرز کے ساتھ کام کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ون کر جائیں گی اپنے خامد کو, اور ایک دن
وہ ریکلیم کر لیں گی اپنے خاوند کو. اور یہ جو پھر ایک پروسیس شروع ہوگا اسے ہم کہتے ہیں آفٹر دی افیئر. دیکھیں ایک ہوتا ہے بیفور دی افیئر کیا پیتھولوجی چل رہی ہے جس کی وجہ سے افیئر چل رہے ہیں, ایک ہے ڈیورنگ دی افیئرس, اور ایک ہوتا ہے آفٹر دی افیئرس جب آپ جو ڈیمیج ہے اس کو انڈو کرتے ہیں. اور یہاں مسئلہ خالی انفیڈیلٹی کا نہیں ہے, ہمارا زیادہ فوکس اس طرف ہو گیا ہے. پیچھے مسئلہ بائی پولر ڈس آرڈر کا ہے جو فقط 2 گولیاں روز کی لینے سے بہتر ہو سکتا ہے. بلڈ پریشر کی طرح روز دوائی لینی پڑتی ہے اس کی. یہ جسمانی ڈس آرڈر ہے, برین ڈس آرڈر ہے, تو برین جسم کا حصہ ہے, یہ مائنڈ کا ڈس آرڈر نہیں ہے, یہ برین کا ڈس آرڈر ہے. خاندانی تسلسل ہے, اور یہ پیچھے جینز کا بھی اس میں ہاتھ ہے, اور پھر اس میں معاشرے کے اثرات بھی ہیں. آپ اپنے جس بھی ریلیشن شپ کی بات کریں وہ بنا بنایا نہیں آتا, آپ اسے اچھا بنا سکتے ہیں. آپ اپنے بھائی کے ساتھ ریلیشن شپ چاہیں تو اچھا بنا سکتے ہیں, یہ قدرتی طور پر کوئی بنا بنایا اچھا ریلیشن شپ نہیں ہوتا. آپ اپنی اولاد کے ساتھ, اپنے ماں باپ کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ بنا سکتے ہیں. کہ جب اتنی وی نو دیٹ بینگ اے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کہ اگر اتنی ٹریننگ سے کوئی بھی فیملی ممبر یا وائف گزرتی ہے تو الٹیمیٹلی وہ بہت پاورفل ہوئے گی اور وہ بہت اچھے طریقے سے لائف گزارے گی. بٹ ڈیورنگ دا پروسیس جو بھی چیزیں, جو بھی سفرنگ ان کی ہے پاسٹ میں, اس کی کبھی نہ کبھی بہت تکلیف ان کو ہوتی ہے, اور وہ ایک ویکیوم سا اور ایک ایموشنل انسٹیبلٹی سی سم ٹائم ہم دیکھتے ہیں وائفس پہ کہ وائی می. اس کے لیے آپ کیا گائیڈنس دیتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وائی می کا کویشچن ہماری زندگی میں کچھ دنوں میں ضرور آتا رہتا ہے. یہ زندگی چیلنجز کا نام ہے, مشکلات کا نام ہے. جو ہم اس دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں ایکچولی وہ جنت میں ہوگا. جب آپ کو کوئی کرائسس کا سامنا ہوتا ہے تو آپ یاد رکھیں کہ کرائسس اور اپرچونیٹی گڈمڈ ہوئے ہوتے ہیں آپس میں. آپ نے اس کرائسس میں سے کوئی اپرچونیٹی تلاش کرنی ہوتی ہے, آپ یہ ایک اور اپرچونیٹی ہے. تو خاتون کی جو میں نے تحریر پڑھی تو اس میں مجھے وہ ونر نظر آتی ہیں, کیونکہ اس میں کچھ ایسا ہے کہ کچھ مجھے پوائنٹس ایسے نظر آتے ہیں جس میں مجھے لگتا ہے کہ وہ اب فیصلہ کر چکی ہیں کہ انہوں نے اس شادی کو چلانا ہے, انہوں نے اس کو توڑنا نہیں ہے. اور وہ اس میں جو کڑواہٹ ہے, جو رنجش ہے, جو تکلیفیں ہیں, ان کو وہ ایکسیپٹ کر کے بہتری کی طرف جانا چاہتی ہیں. اور ایک وقت آئے گا مجھے لگتا ہے کہ وہ بڑی کامیابی سے یہ سب کر لیں گی. اور میں چاہوں گا کہ جس طرح وہ بہت خواہش کے ساتھ سر کے بل ڈھونڈتی ہوئی یہاں تک آئی ہیں, تو ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ بھی جب سر کے بل آئیں گے تو وہ بھی بات مانیں گے. یہ بہت مشکل کام ہے. ایڈکشن, بائی پولر ڈس آرڈر, اس میں بڑی اذیت جنم لے رہی ہوتی ہے اندر, اور جب صحیح ہیلپ ملتی ہے تو جلدی ہی احساس ہونے لگتا ہے کہ بحالی کے علاوہ کوئی بہترین رستہ نہیں ہے. بائی پولر ڈس آرڈر یا ایڈکشن میں اگر آپ کسی کو شروع میں مذہب کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو رغبت نہیں ہوتی, لیکن آپ بنیادی طور پر اس کا میڈیکیشن سے جب علاج شروع کرتے ہیں اور اس کے کل پرزے سیدھے ہونا شروع ہوتے ہیں تو پھر ایک سٹیج پہ آ کے اس کو اللہ رسول کا پیغام جب آپ دیتے ہیں اور جب لوہا گرم ہوتا ہے تو آپ چوٹ لگاتے ہیں تو پھر وہ اثر کرتا ہے. پر ایک یہ لمبا منصوبہ ہے. اگر آپ سوچتے ہیں کہ یہ 1 ہفتے میں پورا ہو جائے گا تو ایسا کوئی طریقہ میری سمجھ میں موجود نہیں, اگرچہ لوگوں کو شارٹ کٹس یا جگاڑ بہت اچھے لگتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ خاتون ان تمام تجربوں میں سے گزر چکی ہیں. اور انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے ہماری بہت سی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں. ہم فالس پرومسز یا فالس ہوپس کے خلاف ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیمیج کنٹرول ہونا چاہیے, ہارم ریڈکشن ہونی چاہیے, یعنی وہ اپنا گھر نہ اجاڑیں. ان کے بچے ہیں وہ اپنی توجہ بچوں کی تربیت کی طرف رکھیں, اپنی کفالت کو ڈسٹرب نہ کریں, اور خام خواہ رنجشوں سے میاں بیوی کے جو ایک تعلقات ہیں ان کو نہ خراب کریں. ایک دوستانہ ماحول میں اچھی بات کرتی رہیں, اور خامد اگر آگے سے جٹری ہو تو اس کو بتا دیں کہ
یہ لازم ہے. مجھے کاؤنسلنگ میں مشورہ دیا گیا ہے کہ میں انڈورس نہ کروں، آپ کے غلط کاموں کو میں درست قرار نہ دوں، اور میں مختصر لیکن جامع طریقے سے آپ کو بتا دوں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اس سے میرا دل دکھتا ہے، اور میں آپ سے توقع رکھتی ہوں کہ آپ مدد حاصل کریں گے. یا تو کوئی کام آپ خود درست کر لیتے ہیں یا پھر آپ مدد حاصل کرتے ہیں، اور مدد حاصل کرنا کمزوری کی نشانی نہیں ہے، یہ طاقت کی نشانی ہے. میرا خیال ہے آج کے پروگرام کو یہاں پہ ہم وائنڈ اپ کریں گے. میرا خیال ہے جو ڈاکٹر صاحب نے باتیں کی اس میں جو مجھے، اگر ڈاکٹر صاحب کریکٹ کر دیں گے، کہ یہ وہ والی بات ہے جس کے مصداق ہے کہ میری جان یہ عشق نہیں آسان، اور ایک آگ کا دریا ہے اور تیر کے جانا ہے. ڈاکٹر صداقت علی ونس اگین تھینک یو ویری مچ. ہمارے جتنے بھی شرکاء ہیں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ فار یور انپٹ. آج کے پروگرام یو آسک فار اٹ آن ولنگ ویز فیس بک پیج. اجازت دیجیے گا، پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.